بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورت پارہ نمبر 23 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کو سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے تھے، اس لیے پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے۔ مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت ایک غریب قسم کا آدمی تھا۔ سردار اور امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گئی؟ حضرت طالوت بڑے عالم، جنگ کے ماہر، بڑے بہادر اور طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر اور غریب سب برابر ہیں، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ لوگوں کی تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ آخر جب حضرت طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، ہاں زیادہ سے زیادہ ایک چلو پانی کی اجازت ہے۔
مگر یہ جب نہر پر پہنچے تو 313 لوگوں کے علاوہ باقی سب نے بہت زیادہ پانی پی لیا۔ جب پوری قوم نہر کے پار اتر گئی تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی پی لیا تھا کہنے لگے کہ ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے، یعنی وہ 313 جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا تھا، پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ دیتا ہے۔ ہم اللہ کے بھروسے جالوت سے لڑیں گے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کہ مر مٹیں، مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں۔ ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے دے، کامیابی دے دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد کو اللہ رب العزت نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا۔ ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی خوب لیاقت بخشی۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ کسب معاش کے لیے جب زرہیں بنائیں تو پوری بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازے کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں میں خرچ کریں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اس طرح کہ 2 آدمی دیوار کود کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ اب یہ ایک دمبی کو بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اس نے یہ اکیلی دمبی مانگ کر ظلم و زیادتی کی ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس طرح کی زیادتی کرنے سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی۔ اللہ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا، ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کو عالم، طاقتور، بہادر اور لڑائی کے طریقے جاننے والا ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت طالوت غریب آدمی تھے، مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ دشمن سے لڑائی جیتنے کے لیے ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، بلکہ یہ ضروری ہو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم موت سے نہ ڈریں اور اپنی امیر کی اطاعت کریں۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرند پرند، پہاڑ، لوہا سب ہمارے تابع ہو جائیں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، دل کی خواہش پر نہیں چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت اور دانائی عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت لقمان کے نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا،
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن کا اس صورت میں بھی ذکر ہے۔ وہ نصیحتیں یہ ہیں: اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان اور زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے روز ضرور حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور بری بات سے منع کر، اور تجھ پر مصیبت پڑے تو اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں، لہذا ہم اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔